مالدار نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ جانور مر گیا۔ یہ مالدار کی بات ہو رہی ہے، غریب فقیر کی بات نہیں ہو رہی، غنی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب کیا کم قیمت والے اس سے جانور کی قربانی کر سکتا ہے، یا اسی طرح کا برابر جانور خریدے، یا اس سے زیادہ قیمت والا جانور خریدے تو اس کی قربانی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالدار کو اختیار ہے، جو غنی ہوتا ہے، مالدار بندہ ہوتا ہے، صاحب ثروت ہے، اور جو بھی قربانی کا جانور کرنا چاہے اس کے مر جانے کے بعد وہ قربان کر سکتا ہے۔ کم قیمت والا ہو تب بھی جائز ہے، برابری ہو تب بھی جائز ہے، زیادہ ہو تب بھی جائز ہے۔ زیادہ ہوگا تو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اس پر کوئی پابندی شریعت نے عائد نہیں فرمائی۔ برابر ہونا، کم ہونا یا زیادہ ہونا، تمام کی اس بندے کو اجازت ہے کسی قسم۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو اس نے جانور پہلے خریدا تھا کہ میں اس سے نفع حاصل کروں، یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اس سے کیا کروں گا، نفع حاصل کروں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا، تقوی، پرہیزگاری، سمجھ آ رہی؟ رب کی محبت میں اس نے خریدا تھا۔ تو اسی اعتبار سے اب یہ نہیں ہے کہ وہ جانور اب جو خریدے گا اس سے بھی نفع لے گا۔ تب تو کوئی ہوتا کہ برابری کا لے یا زیادہ قیمت والا لے یا کم قیمت والا، ہاں جی کوئی بھی اس میں بات ہوتی۔ تو اب چونکہ اس نے اس سے کوئی کسی قسم کا منافع نہ پہلے لینا ہے نہ بعد والے جانور سے لینا ہے، لہذا کم قیمت والے جانور اگر وہ کر لے گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد اپنی ذات کا نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اور بدلنے کی صورت میں یہ اجازت نہیں ہے۔ بدلنے کی صورت کیا ہے؟ کہ وہ کہے کہ میں یہ جانور بیچ دوں، اس سے کم قیمت والا جانور لے لوں، وہ قربانی کر لوں اور اس سے پیسے بچا لوں۔ تو فرمایا اس کا اعتبار نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس سے اعلیٰ قیمت والا خریدے۔ اس سے یہ کس صورت میں؟ بیچنے کے اعتبار، مرنے کا اعتبار یہ نہیں ہے، اور یہ ہے مالدار کا اعتبار۔ اب اس کا دوسرا رخ جو ہے کہ ایک جانور چوری ہو گیا، یہ تھا مرنے کی صورت میں مسئلہ۔ اب ہے کہ جانور چوری ہو گیا یا جانور گم ہو گیا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر وہ جانور چوری ہو گیا ہے اور یا پھر گم ہو گیا ہے تو دونوں صورتوں میں مالدار جس طرح چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر مالدار کا خریدا ہوا جانور چوری ہوا اور اس کو واپس مل گیا، اس کو دوسرے جانور خریدنے کے بعد، یا گم ہوا تو دوسرا جانور خریدنے کے بعد مل گیا، اب مالدار پر ایک جانور ہے لیکن غریب نے قربانی رکھی اور وہ مر گیا جانور، تو اس پر کوئی قربانی دوسری واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر چوری ہوا اور گم ہوا اور دوبارہ مل گیا غریب کو، تو اب اس پر یہ ہے کہ وہ دونوں کرے گا۔ مالدار پر ایسا نہیں ہے، یہ غریب پر ایسا ہے کہ وہ جو پہلا خریدا گم ہو گیا وہ بھی کرے گا، اور اب جو خریدا وہ بھی کرے گا، دو کرے گا۔ تو لیکن مالدار ایک ہی کرے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟